اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 44 ہے، تاریخ 17 ستمبر 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ آج ہم نے مکالمہ کرنا ہے۔ مکالمہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان۔ موضوع ہے بجلی چوری اور لوڈ شیڈنگ کی وجوہات، جسے آپ یاد بھی کریں گے اور رجسٹر پر بھی لکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اسکول کی جانب سے جو آپ کو نوٹس فراہم کیے گئے ہیں ان پر یہ مکالمہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ مکالمے کا عنوان لکھیں گے۔ مکالمہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان بجلی چوری اور لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے بارے میں۔ مکالمہ لکھنے کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مناسب بات کرے گا۔ ایک ہی شخص صرف بات نہیں کرے گا بلکہ دونوں بات چیت میں حصہ لیں گے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان ہے تو سب سے پہلے استاد جو ہے وہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں، کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شاگرد السلام علیکم استاد صاحب، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاگرد اپنے استاد سے پوچھ رہا ہے، چونکہ استاد صاحب کمرہ جماعت میں ہیں اور شاگرد جو ہے وہ باہر سے آیا ہے تو وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں استاد؟ وعلیکم السلام، آئیے۔ شاگرد اجازت طلب کرنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے، نشست سے مراد اس کی جگہ ہے۔ استاد صاحب، آج کل ہمارے ہاں ایک سنگین مسئلہ چل رہا ہے۔ استاد ہاتھ ہلاتے ہوئے، وہ کون سا؟ مطلب ہاتھ سے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سا ہے؟ شاگرد بجلی چوری اور لوڈ شیڈنگ کا۔ استاد ہاں، یہ تو کافی سنگین مسئلہ ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے۔ شاگرد جناب، ایک طرف تو بجلی نہیں آئی، گرمی کا موسم ہے، اور دوسری طرف بجلی کی چوری۔ اب وہ حیران ہو رہے کہ ایک طرف تو گرمی کا موسم، بجلی مطلب لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ہے، تو بجلی کی چوری بھی، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ استاد ہاں، یہ بجلی چوری کا واقعہ تو ہمارے محلے میں بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ شاگرد جی جناب، لوڈ شیڈنگ سے جہاں برا حال ہوتا ہے وہاں گھر والے اس بات سے پریشان ہیں کہ بجلی آتی نہیں تو اتنا بل کہاں سے آ جاتا ہے۔ استاد جی، لیکن بجلی بہت مہنگی بھی تو ہو گئی ہے نا، اور دوسرا ہمارے ہاں اس کا استعمال بھی تو بڑھتا جا رہا ہے۔ شاگرد استاد صاحب، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کوئی اپنے بل سے بچنے کے لیے آپ کے میٹر میں تار لگا دیتا ہے۔ مطلب بجلی چوری یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو اطلاع دیے بغیر آپ کے میٹر سے تار لگا لی جاتی ہے اور تمام الیکٹرک اشیاء جو ہوتی ہیں، بجلی سے چلنے والی چیزیں، وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ استاد افسوس کرتے ہوئے، یہ تو جاہلیت کی انتہا ہے۔ شاگرد جی جناب، کل ہی ایسا واقعہ پیش آیا کہ گھر میں صرف چند پنکھوں اور لائٹوں کے علاوہ اور کوئی آلہ چلتا نہیں، لیکن بل اتنا زیادہ آ گیا۔ استاد تو پھر کیا ہوا؟ شاگرد جناب، تصدیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ہمسایوں نے ہمارے میٹر میں تار لگائی ہوئی تھی۔ مطلب ان کے ہاں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ان کا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا، اور جب انہوں نے اس کو معلوم کی، اس کا جانچ پڑتال کی، تو پتہ چلا کہ ان کی کسی ہمسائے نے ان کے میٹر میں تار لگائی ہوئی ہے، انہیں اطلاع دیے بغیر۔ استاد پتہ نہیں، ایسے لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ شاگرد جی استاد صاحب، اب ہم نے وابڈا میں درخواست دی ہے۔ استاد سر ہلاتے ہوئے، اللہ بہتر کرے گا۔ شاگرد جی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ منظر لکھیں گے کہ استاد اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو وہ کلاس میں مضمون پڑھا رہے تھے۔ آپ اس موضوع پر بجلی چوری اور لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے بارے میں ان پر اور بھی مضامین اور بھی الفاظ لکھ سکتے ہیں مکالمے کی صورت میں۔ جیسے لوڈ شیڈنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہم بجلی سے چلنے والی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فیڈر ٹرپ کر جاتا ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس مکالمے کو یاد کریں گے اور اپنے رجسٹر پر لکھیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔